بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے۔ رمضان کی آمد ہے تو اس میں مصروف بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان ہے، تیاریاں ہو رہی ہوں گی، لیکن تیاریاں ہر جگہ کی مختلف طریقے کی ہوں گی۔ یعنی کہ کچھ لوگ کی تیاری ہوگی گھر صاف کرنے کی، کچھ لوگوں کی ہوگی کوکنگ کی، رمضان پریپ کی، کچھ لوگوں کی ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو ڈیکلیٹر کس طرح کریں، اور کچھ لوگوں کی تیاری ہوگی کہ ہمیں رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ ہر طریقے کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے صرف عبادات کرنی ہے تو ہم صفائیوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، صرف عبادات پہ فوکس کرنا نہیں۔ اگر ہم کلیننگ وغیرہ ساری کام کر کے رکھیں گے تو ہم بہت اچھی طریقے سے عبادات پہ فوکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کرنا کیا ہے ہم نے، رمضان کا پلان کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میری اس اسپیچ کا جو مین پرپز ہے وہ رمضان کا پلان ہے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے جائیں گے، ہم رمضان میں یہ کریں گے، ہم نے تراویحیں باقاعدگی سے پڑھنی ہے، ہم نے ایک دفعہ قرآن جو ہے تفسیر سے پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ ہر کوئی پلان بناتا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس پلان کو اپنے لکھ لیں گے، ریٹن میں لے آئیں گے، تو ہمارے لیے اس پلان پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خیر میں آپ کے لیے وہی چیز لے کر آتی ہوں یا وہ چیز پسند کرتی ہوں جو میں اپنے لیے کرتی ہوں۔ میں خود ڈائری میں لکھ کر اپنے کام کرنا پسند کرتی ہوں، تو میں نے یہاں بھی ڈائری کا ہی سہارا لیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ایکسل شیٹ پہ تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ ایکسل شیٹ پہ تیار کر لیجئے، لیکن ڈائری میں جو لوگ ہمیشہ سے ڈائری لکھتے چلے آئے ہیں یا ڈائری میں لکھتے ہیں تو ان کے لیے ہی میں یہ اچھی طریقے سے سمجھا سکوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو ایک بہت پیاری سی ڈائری لینی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کو شوق ہوتا ہے نا تو وہ چیزوں کو بھی پیارا پیارا سا لیتا ہے اور اس کو بہت سجا کے بھی رکھتا ہے۔ تو آپ نے ایک ڈائری لینی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ڈائری کے پیج پہ آپ نے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا ہے، کیونکہ ہر کام کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے ہی ہم نے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پیاری سی ڈائری لینی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپر ٹائٹل لکھ دیں گے۔ ٹائٹل ہمارا کیا ہے، مائی رمضان روٹین۔ ٹھیک ہے، بہت ساری روٹینز آپ نے دیکھی ہوں گی، ورکنگ مومز روٹین، اور سمجھیں کہ ڈیلی روٹین، مطلب مختلف قسم کی روٹین آپ نے دیکھی ہوں۔ تو رمضان روٹین بھی ہوتی ہے۔ رمضان روٹین اب کیا ہے وہ ہم اس ڈائری میں لکھیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹائٹل لکھنا ہے۔ ٹائٹل کیا ہے، مائی رمضان روٹین۔ اس کے بعد ڈائری لیں ہم اس کے، اور اس کے ہم 3 حصے کر دیں، 3 حصے برابر کے کر لیں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا حصہ جو ہوگا اس میں ہم ہیڈنگ ڈالیں گے مارننگ روٹین ان رمضان۔ ٹھیک ہے، اب مارننگ روٹین ان رمضان کہاں سے کہاں تک ہے، یعنی کہ صبح جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا اس وقت سے لے کر مغرب تک، یہ ہماری مارننگ روٹین ہے رمضان۔ اس میں جو ہم نے کام کرنے وہ ہم اس جگہ پہ لکھیں گے۔ اب دوسرا نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے، جو ہم نے دوسرا حصہ اس کا بنایا، ہم نے 3 حصے بنائے نا، دوسرا حصہ جو آئے گا اس میں ہوگا نائٹ روٹین ان رمضان۔ نائٹ روٹین رمضان میں کون کون سا ٹائم آ گیا، مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، یعنی کہ مغرب کے بعد ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کس کس ٹائم پہ کرنا ہے، کتنا کتنا ٹائم دینا ہے ہم نے اس کو، وہ سب ہمارا اس والی ڈائری کے حصے میں آ جائے گا۔ تیسرا حصہ آ جاتا ہے، تیسرا حصے میں جو ہمارے مخصوص ایام ہیں جس میں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو اس ٹائم فریم میں ہم نے جو کام کرنے ہیں، جو عبادات کرنی ہے، ہم وہ لکھ لیں گے، کیونکہ ہماری زبان پاک صاف ہے تو ہم نے ورد بھی رکھنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور جو کام ہم نے اس ٹائم فریم میں کرنے ہیں ہم وہ لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اپنی ڈائری کے 3 حصے کر لیے، اور تینوں حصوں میں جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ تو پری پلان کر کے چلیں گے تو ہمارا کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ٹو ڈو لسٹ کی طرف۔ ہم جو بھی ہمارے یہاں کوئی دعوت ہوتی ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹریولنگ پر ہوتے ہیں، یا کوئی خاص ایونٹ آنے والا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے ایک لسٹ بناتے ہیں۔ لسٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے کیا پیکنگ کرنی ہے، ہم نے کس طرح کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم 1 2 3 4 کر کے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس مہینے سے معتبر مہینہ کوئی نہیں آنا۔
ٹھیک ہے. اس مہینے سے زیادہ اچھے دن ہمارے پاس اور نہیں آئیں گے، تو کیوں نہ ہم اس کی بھی پلاننگ کریں، اس کی بھی ٹو ڈو لسٹ تیار کریں. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ٹو ڈو لسٹ تیار کرنی ہے اور اس میں ہم نے ٹاسک اپنے مقرر کر لینے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طرح. تو یہاں پر میں 10 ٹاسک لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، اور آپ کوشش کیجیے گا ان 10 کے 10 ٹاسک کو آپ نے کرنا ہے. تو ٹاسک نمبر 1، ایک کیا کرنا ہے، آپ نے ایک اذکار باسکٹ بنائے. ٹھیک ہے، ایک اذکار باسکٹ لے لیں، ایک باکس بنا لیں، کچھ بھی ایسا ہو جس کے اندر آپ اپنی چیزیں رکھ سکیں. دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی سی ایک کتاب لے لیجئے، جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں ڈیلی روٹین میں، تو وہ اس باسکٹ کے اندر رکھ دیجیے. نمبر 2، آپ نے رکھنا ہے ایک چھوٹا سا قرآن ترجمے کے ساتھ لیجیے اور اس میں رکھ دیجیے، کیونکہ آپ کو ہر دفعہ یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ہے نا جانا ہے شیلف میں سے نکالنا ہے، آپ کون سا پڑھنا ہے پتہ لگا جو قرآن میں آپ پڑھ رہے تھے پتہ لگا اس میں کسی اور گھر کے فرد نے پڑھا اور پھر آپ کا وہ جو مارک تھا وہ ہٹ گیا. تو اس طریقے سے آپ نے اپنا ایک باکس بنانا ہے، اس کے اندر آپ کا قرآن ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور آپ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک تصویر اس میں رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور صبح و شام کے اذکار کی جو کتاب ہے آپ کے پاس وہ رکھ دیجیے آپ اس کے اندر، یا نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں وہ آپ نے اس میں رکھ دیے. ویسے تو خیر سب سے اچھا آج کے دور میں تو موبائل آ گیا ہے، تو اس میں جو اذان ایپ ہے اس میں آپ کو ساری دعائیں مل جائیں گی. اور موبائل تو ایک ایسی چیز آج کل ہو گیا ہے جو کہ بندہ نماز کے ٹائم پر اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں اسکرول کرتا رہے، ادروائز ہر وقت اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو کوشش کیجیے گا اس سے اس ٹائم میں یا رمضانوں میں کم سے کم آپ کے ہاتھ میں ہو. تو ان چیزوں کو اگر آپ کتابوں کی صورت میں رکھیں گے تو پھر آپ موبائل سے تھوڑا دور ہو جائیں گے. پڑھنے کو تو آپ موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے موبائل کے میں کہ اوپر سے کوئی میسج آتا ہے، آپ کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، آپ میسج پہ چلے جاتے ہیں، اور جو آپ دعائیں پڑھ رہے تھے، جو اذکار آپ کر رہے تھے، وہ آپ کے بیچ میں رہ جاتے ہیں. تو تھوڑے ٹائم کے لیے آپ اس چیز کو سائڈ پہ کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپ نے اذکار باسکٹ تیار کرنی ہے اور اس میں آپ نے ساری چیزیں رکھ دینی ہے، اور گھر کا وہ حصہ جس حصے میں آپ عبادات کرتی ہیں اس جگہ پہ آپ اس کو رکھ دیجیے، تاکہ جب آپ عبادت کرنے آئیں تو پھر آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں اور آپ فوراً سے اپنی عبادات پر فوکس کریں اور عبادت کریں. ٹھیک ہے. ٹاسک نمبر 1. اب ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 2 کی طرف. ٹھیک ہے. ایک آپ نے صدقہ باکس بنانا. ٹھیک ہے. صدقہ باکس بنا لیں. کس طریقے سے آپ بنائیں گی، کوئی بھی کین ہو وہ لے لیجئے، یا منی باکس ہوگا وہ آپ لے آئیے، یا پھر کوئی بھی جوتوں کا ڈبہ ہو اس کو لے کر بچوں سے اس پہ آرٹ ایکٹیویٹیز کرائیں، اسے سیل کریں گلو گن سے، ٹیپ سے، وہ آپ بنا لیں. اوپر سے آپ اس کا منی باکس کے اسٹائل سے کر لیں، اور روزانہ اس کے اندر کچھ صدقہ ڈالیں. آپ بھی ڈالیں اور اپنے بچوں سے بھی ڈالیں روزانہ، چاہے 1 ریال ڈالیں، $1 ڈالیں، $1 ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں ضرور. اس سے کیا ہوگا، آپ کی بلایات جو ہیں وہ آپ پہ سے ہٹ جائیں گی. دوسرا یہ، اگر کسی کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو فوراً سے آپ نکال کر آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا، کچھ بھی اس طریقے کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ دینے میں خوشی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ٹاسک نمبر 2. اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 3 کی طرف. جو دعائیں نہیں آتی ان کو یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ عمر کے اس حصے پہ ہوتے ہیں جو ان کی یادداشت اتنا کام نہیں کر رہی ہوتی، تو ضروری نہیں ہے آپ یاد کریں، کوشش کیجئے یاد کر لیں. بچے ہیں ان کو یاد کرا دیجئے. بڑوں کے لیے یہ ہے، اگر انہیں یاد نہیں ہے تو ان دعاؤں کو آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. یا پھر اس کے علاوہ بھی رمضان میں آپ نے جو دعائیں مانگنی ہے، سپوز کسی کو اپنے بچے کے رزلٹ کے لیے مانگنی ہے، کسی کو اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے مانگنی ہے، کسی نے صحت کے لیے مانگنی ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے مانگنی ہے، چچا خالو تایا کسی کے لیے بھی مانگنی ہے، آپ نے وہ سب ایک لسٹ بنا کہ روزانہ جب میں نماز پڑھنے بیٹھوں گی یا اللہ کے سامنے بیٹھوں گی تو اللہ سے یہ چیزیں مانگوں. جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں پیرنٹس کے سامنے اپنی لسٹ لے کے آتے ہیں، بابا ہمیں یہ چیز چاہیے، بابا ہمیں یہ چیز چاہیے، بابا ہمیں یہ چیز چاہیے. پھر جو بچہ جتنا پیار سے وہ بولتا ہے نا، اتنا ہی پیار سے وہ اتنی ہی چیزیں لے لیتا ہے. تو بس آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اپنی ایک لسٹ بنائیے دعاؤں کی، اور جب اللہ کے پاس بیٹھیں تو اس سے وہ چیزیں آپ مانگ لیں. چلیں جی. اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 4 پر. نماز کے لیے نا آپ نے ایک الگ چادر کا انتظام کرنا ہے، یعنی کہ ایک آپ کا اسکارف ہو، آپ کی بڑی سی شال ہو جو آپ نماز کے لیے بنائیں، اور اس کو آپ جا نماز کے ساتھ رکھیں.
سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بہانہ نہ چلے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ابھی جا کے نماز پڑھتی ہوں, ذرا شرٹ چینج کر لوں اس کے بعد میں نماز پڑھتی ہوں, اور اس طریقے سے ہم نماز کو ٹالتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہانہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا. ایک بڑی سی چادر آپ نے لے لی اور آپ نے اس کے اوپر نماز کے لیے آپ نے چادر باندھی اور نماز پڑھ لی. یا پھر اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو دوپٹہ لیا ہوا ہے یہ جارجٹ کا ہے, یہ سی تھرو ہے, یہ باریک ہے, تو اس سے بال نظر آئیں گے, ہماری نماز نہیں ہوگی, تو ابھی میں دوپٹہ چینج کروں گی تو بس پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی. تو یہ جو کروں گی پڑھوں گی والا صیغہ آتا ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کام ٹل جاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک شال چادر, چکن کی چادر جو بہت زیادہ خواتین اکثر و بیشتر اوڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ چادر لے لیں, یا موٹا سا دوپٹہ جو کہ لون کے سوٹس کا ہوتا ہے نا, وہ لے کر آپ جا نماز کے ساتھ اپنے جہاں پہ آپ نے نماز کا ایک کارنر بنایا ہوا ہوتا ہی ہے, جہاں پہ آپ نے یہ دعاؤں کا باکس رکھا ہوا ہے, وہیں پر جا نماز, اور اس کے اوپر وہ چادر رکھ دیجئے. جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو اور آپ جائیں اپنا وضو کریں, اور وضو کرنے کے بعد آپ فوراً سے نماز. اب آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 5 پر. رائٹ, ایک پیج پر ان عادتوں کو لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, ایک پیج پر ان عادتوں کو لکھ لیں آپ جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سال رمضان سے میں نے اس چیز کو کرنا ہی کرنا. یعنی کہ اگر آپ 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ اگر سمجھیں کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتی ہیں, تھوڑا سا ٹال مٹول کرتی ہیں, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میں نے اس سال رمضان سے ہی جو ہے نا وقت پہ نماز پڑھنی. یا یہ کہ 5 نمازیں تو میں پڑھتی ہوں, میں نے جو ہے نا تہجد بھی پڑھنی ہے, میں نے چاشت کی نماز بھی پڑھنی ہے, میں نے اشراق کی نماز بھی پڑھنی ہے, میں نے نفل پڑھانے ہیں, میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے. یہ جو بھی عبادات ہیں یا جو بھی عادات ہیں آپ چاہتے ہیں, آپ کے اندر نہیں ہیں اور آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں, تو ایک اس کی لسٹ بنا لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کمی مجھ میں ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ عادات جو آپ کو پتہ ہے آپ میں غلط ہیں, نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا ہے, چھوڑ دینا ہے میں نے اس چیز کو, آپ نے اپنی دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھا لینا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا ہے, میں نے اس سال رمضان سے میں نے انسان بن جانا. ٹھیک ہے, یا پھر یہ اکثر ایسا ہوتا ہے میں غصہ بہت کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنا غصے کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے غصہ نہیں کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 6 پر. ٹھیک ہے, اپنے کاموں کو آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ نمازیں آپ کے قضا نہ ہوں. اب یہ جملہ سننے کے بعد ہر کسی نے یہ کہنا ہے ہماری نمازیں تو قضا نہیں ہوتی, ہم تو ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اکثر اور بیشتر پتہ ہے آپ کو کون سی نماز قضا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز لوگوں کی قضا ہوتی ہے. کیوں؟ ظہر کی نماز پڑھی اور سو گئے, اس کے بعد اٹھتے 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 وہ مغرب آ گئی. مغرب آئی, آپ فوراً سے آپ نے گھڑی دیکھی, آپ نے دیکھا افطار میں بہت کم ٹائم ہے, فوراً اٹھے جھٹ پٹ کچن میں چلے گئے. پھر سوچتے ہیں یہ کام کر لیں, ابھی جا کے عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اب یہ کام کر لیں, پھر ابھی جا کے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اور اس طریقے سے نماز ہمارے قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ٹائم کو اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے کام بھی ہو جائیں اور کوئی نماز بھی قضا نہیں. اب وہ کیسے کرنا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بس بتاؤں گی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز سحری کے بعد آپ نے کچن صاف کیا, فجر کی نماز پڑھ لی, یہ تو آپ فوراً سے فوراً ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, کوشش کرنا ہے اگر آپ نے سونا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر سونا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ جب بھی اٹھیں گے کوشش کیجئے وقت پر اٹھ جائیں عصر کی نماز پر, لیکن اگر آپ ڈیلے ہو گئے تو آپ نے کمرے سے اس وقت تک نہیں نکلنا جب تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھنا ہے. کچن میں آپ نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز آپ پڑھیں, پھر آپ کچن میں جائیں, اپنے سارے کام کریں, مغرب کا وقت ہو جائے گا, افطار کریں. افطار کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے ٹیبل سے کچن سمیٹنے بعد میں جائیں, نماز پڑھنے پہلے جائیں, کیونکہ آپ جب کچن سمیٹنے چلی جاتی ہیں, چائے بنانے چلی جاتی ہیں, پھر چائے پیتی ہیں, تو نماز جو ہوتی ہے ہماری مغرب کی قضا ہو جاتی ہے. تو بس ہم نے اپنے کاموں کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ پہلے نماز ہونی ہے اور پھر اس کے بعد کام, پھر عشاء کی تراویح ہو جانی ہے. عشاء کی تراویح تو سب نے مسجد سے پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے کاموں کی وجہ سے نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے, ٹائم ٹیبل اس طرح بنانا ہے کہ کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو. چلیں جی, اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 7 پر. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, ہم نے ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، جو بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی زبان پر مستقل کوئی نہ کوئی ورد رکھنا ہے، استغفار پڑھتے رہیں، کوئی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ٹاسک نمبر 7 ہو گیا ہمارا، اب ٹاسک نمبر 8 آتے ہیں۔ ایک وقت خاص اپنے لیے بنا لیں جس میں صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ۔ یہاں پر رمضانوں میں مرد حضرات تو خیر اعتکاف میں بیٹھتے ہی ہیں، مسجدوں میں کوئی لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، کوئی طاق میں کرتے ہیں، 10 دن کا کر لیں، 7 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، منیمم 3 دن کا ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کچھ مسجدوں میں انتظام بھی ہوتا ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی، کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ خیر، میں جہاں تک اپنے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے دن کا کچھ حصہ ایسا رکھیں جس میں نہ تو آپ کے بچے اس میں ہوں، ٹھیک ہے، نہ آپ کے ہسبینڈ اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین تو زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھ ہی نہیں سکتی نا، ہر وقت ہی سمجھیں بچے، شوہر، گھر، ان چیزوں میں وہ انوالو رہتی ہیں۔ ویسے تو خیر یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو کبھی اپنے اوپر برڈن نہ لیجیے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دن کا ایک حصہ ایسا رکھنا ہے کہ جس میں آپ کا اللہ اور آپ ہوں۔ خاص کر آپ بزرگوں سے پوچھیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کا ہے، تو اس ٹائم پر بیٹھ کریں۔ صحیح بات ہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں زیادہ دعائیں قبول ہوں گی، آپ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ٹائم کیا ہوتا ہے، خاص کر جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جنہوں نے کچن کا بہت سارا کام کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم بہت بزی ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ نہیں بیٹھ پاتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت نہیں بیٹھیں تو دن کے کسی بھی حصے میں نہیں بیٹھیں گے، نہیں، آپ کوئی بھی ایک ٹائم بنا لیں، اس ٹائم پر آپ نے کوئی چیز نہیں کرنی، موبائل بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ بے شک ڈرائنگ روم سب سے کونے میں ہوتا ہے نا، اندھیرا سا کونے میں ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ جا کے آپ اپنا بیٹھیں، آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، مغفرت مانگیں اپنے والدین کی۔ آپ نے جو بھی دعائیں مانگنی ہے نا تو بس اس ٹائم میں آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 9 کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو بھی گناہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ان گناہوں کو لکھ لیں۔ خیال رکھیے گا اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں نا تو وہ گناہ کی جو لسٹ آپ اپنی بنائیں تو وہ اپنے تک ہی رکھیے گا یا پھر نہیں بنائیے گا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ وہ لکھ لیں کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا یا اس کا دل دکھایا تھا، میں نے یہ کام غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو چیزیں ہیں نا ان کی ایک آپ لسٹ بنا لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دل میں ایک عہد کرنا ہے کہ میں نے اس پر ایک استغفار کرنا ہے، دوسرا یہ کہ میں نے یہ گناہ آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان کو یہیں پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے کثرت سے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارا وہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے یہ پورا رمضان، اور وہ آخری عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ٹاسک نمبر 10 کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال دے رہا ہے نا، یہ آخری رمضان ہے۔ یہ سوچ ہمیں اپنے دماغ کے اندر رکھنی ہے کہ بس یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ رمضان نہیں ملنا ہے، اور ہم نے صرف اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا کہ فلانے سے ملیں گے یا کسی سے بھی ملیں گے تو ہمیں کس طریقے سے ملنا ہے، جیسا وہ ہو، یعنی کہ ہمیں اچھی طریقے سے ملنا ہوتا ہے، ہم اسی کی تیاری کرتے ہیں، تو ہمیں وہی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اپنے لیے دین اور دنیا میں بھلائی بھی مانگتے ہیں، سب کچھ ہمیں اس مہینے میں مل جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس مہینے میں، جو ہمارے پیارے گزر گئے ہیں ان کے لیے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے لیے مغفرت مانگنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت مانگنی ہے، اور یہ سارے ٹاسک ہمیں اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ سارے ٹاسک جو ہیں آپ ان کو لکھیں گے اپنی ڈائری میں اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور امید کرتی ہوں یہ رمضان آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، اور اس رمضان کو دل کھول کر آپ جو ہے اس رمضان میں دعائیں مانگیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ منو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ولاگ میں یا کسی نئی اسپیچ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔